بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی پنجرا سننے سے پہلے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ کئی زمانے پہلے کی بات ہے کہ ایک تھی لڑکی پارسا۔ وہ دبلی پتلی، ہنستی مسکراتی اور سب سے پیار کرنے والی بچی تھی۔ پارسا نے ایک کبوتر پالا، گول مٹول اور ایسا سفید جیسے روئی کا گالا۔ پارسا کے ماموں اس کو بہت چھوٹا سا لے کر آئے تھے۔ پارسا کی سہیلی نے اسے بتایا کہ کبوتر چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو، اس کے پنجرے میں باجرا ضرور ڈالنا چاہیے۔ پارسا نے اس کے پنجرے میں ایک مٹی کا برتن رکھا اور باجرا اور پانی ڈال دیا۔ وہ روز کبوتر کے پنجرے کو شام کے وقت لان میں لے جاتی اور کبھی آم کے درخت پر لٹکا دیتی۔ ایک دن اس آم کے درخت پر گلہری آ گئی جس سے کبوتر کی دوستی ہو گئی۔ پہل تو کبوتر نے پارسا سے کچھ بات نہ کی۔ پارسا اسے ہنس ہنس کر چمکارتی تھی اور پنجرے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی رہتی تھی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ دونوں کی دوستی ہو گئی۔ اب پارسا اسکول سے آنے میں دیر کر دیتی تو کبوتر چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہتا، اور جب پارسا پنجرا پانی کے پائپ سے دھوتی تو کبوتر خوب ادھر ادھر پھدکتا رہتا تھا۔ وہ جب دانہ ڈالتی تو کبوتر اور بھی چہکنے لگتا تھا۔ پارسا خوش ہوتی اور سر ہلا ہلا کر اس کی باتوں کا جواب دیتی۔ اور سنو بچوں، ایک دن تو پارسا نے پنجرے کے پاس ریڈیو لگا دیا اور اس میں گانا بج رہا تھا۔ کبوتر نے بھلا یہ سب کچھ کہاں دیکھا اور سنا ہوگا۔ وہ بہت خوش ہوا اور جھومنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور دھیرے دھیرے کبوتر بڑا ہوتا گیا۔ اسے پارسا بہت زیادہ اچھی لگتی تھی اور وہ پارسا کو پہلے سے کئی زیادہ پیارا لگتا تھا۔ پارسا اس کے کھانے کے لیے کئی طرح کے پھل پنجرے میں ڈالتی تھی۔ وہ اب انجیر، ناشپاتی اور روٹی کا ٹکڑا بھی کھا لیا کرتا تھا۔ پارسا اور کبوتر کی دوستی روز بروز بڑھ رہی تھی۔ ایک دن پارسا کے ابا کو سمجھانا پڑا کہ تم کبوتر کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتی ہو، لیکن پارسا پڑھنے لکھنے میں اچھی تھی اور اپنی کلاس میں اول آیا کرتی تھی۔ لہٰذا وہ یہ سوچ کر چپ ہو گئے کہ پڑھنا لکھنا، کھیلنا کودنا اور پرندے پالنا تو اچھی باتیں ہیں، میں کیوں منع کروں۔ شاید ان کو خود بھی کبوتر اچھا لگتا تھا۔ وہ کبھی کبھی اپنے امرود میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کر اسے دے دیا کرتے تھے۔ پارسا نے اس خیال سے کہ کبوتر بڑا ہو گیا ہے ایک نیا پنجرا بنوایا، جس کے دروازے کے کنارے پر لال ربن باندھ دیا تھا۔ پیارے بچوں، پارسا اور کبوتر کی پکی دوستی تھی اور دونوں ہنسی خوشی رہا کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک دن ایک آم کے باغ سے ایک ہرا طوطا آیا۔ گرمیوں کی دوپہر تھی۔ پارسا اپنا ہوم ورک کرنے کے بعد سو گئی تھی۔ طوطے اور کبوتر میں سلام دعا ہوئی اور ان میں اپنی اپنی زبان میں کچھ بات چیت بھی ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد طوطا اڑ گیا، مگر کبوتر کو وہ بار بار یاد آتا تھا۔ 2 دن بعد طوطا پنجرے کے پاس سے اڑا۔ دونوں ہی چہکے، مگر طوطا بیٹھا نہیں۔ تقریباً ہفتہ گزرا کہ وہ طوطا پھر آیا۔ دونوں میں باتیں ہوئیں۔ طوطے نے کہا، تمہیں باغ میں اڑنے کا مزہ کیا معلوم، جب ہلکی ہلکی بارش ہو اور اڑنا اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کبوتر سوچتا رہا کہ طوطا شاید سچ ہی کہتا ہے۔ کچھ دن گزرے تو طوطے نے پھر کبوتر سے کہا، کیا تم نے پپیتا چکھا ہے؟ کبھی کسی تالاب سے پانی پیا ہے؟ کبوتر کو بار بار خیال آنے لگا کہ طوطا کتنے مزے سے زندگی گزار رہا ہے۔ طوطا 5-6 دن نہیں آیا، اور جب وہ آیا تو کبوتر نے اتنے دن نہ آنے کی شکایت کی۔ پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں، پھر طوطا کہنے لگا، اپنے دوستوں کے ساتھ اڑنے کا مزہ ہی عجیب ہے، ٹھنڈی ہوا اور نیلا آسمان، ہم سب خوب باتیں کرتے ہوئے اڑتے ہیں۔ خیر طوطا تو چلا گیا، مگر کبوتر واقعی اداس ہو گیا کہ میری کیا زندگی ہے، نہ مجھے تازہ ہوا کا احساس ہے اور نہ مجھے نئے نئے پھل پھول کے مزے کا پتہ ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرا کوئی دوست بھی نہیں۔ بس پھر کیا تھا بچوں؟ کبوتر ہر وقت اس غم میں رہتا کہ میں کیسے پنجرے سے اڑ جاؤں۔ اسے اپنا کھانا پینا برا لگنے لگا۔ اسے پارسا کی ہنستی مسکراتی شکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کبوتر کا جی چاہتا تھا کہ اپنی چونچ سے اپنے خوبصورت پنجرے کا دروازہ توڑ دے۔ پھر ایک دن کیا ہوا، پارسا کو زکام اور بخار ہو گیا۔ وہ اسکول بھی نہ جا سکی اور لحاف اوڑھے صبح 10 بجے تک بستر میں لیٹی رہی۔ اس دن نورا مالی نے کبوتر کا پنجرا پانی کے پائپ سے دھویا۔ ابھی کچھ صفائی باقی تھی۔ نورا نے پائپ لان میں رکھا اور سگریٹ پینے لگا۔ اس کی غلطی سے ذرا سی دیر کے لیے پنجرے کا آدھا دروازہ کھلا رہ گیا۔ کبوتر بڑے غور سے دروازے کو دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں اڑ کر باہر جانے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ نورا نے اپنے پیر کو کھجلا کیونکہ اسے چونٹی کاٹ گئی تھی۔ اس نے پانی کا پائپ اٹھا کر پھر سے پنجرا دھونا چاہا۔ نورا نے دیکھا پنجرا خالی تھا اور کبوتر اڑ چکا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے سب طرف نظر دوڑائی، مگر اڑتا پرندہ کب کسی کے ہاتھ آتا ہے۔ نورا نے ایک دن تو ڈر کے مارے بات چھپائی رکھی، مگر دوسرے دن پارسا کو سب کچھ بتا دیا۔ پارسا کئی دن تک روتی رہی۔ وہ اسکول میں بھی چپ چاپ رہنے لگی۔ پارسا کی اپنے ابا سے ہمیشہ سے بڑی دوستی تھی۔ اس کے ابا اس کے لیے ایک خرگوش کی جوڑی لے آئے۔
وہ خرگوش کے لیے گاجروں کا انتظام کرنے میں لگ گئی اور کھیل کود میں لگی رہتی۔ وہ بہل گئی تھی مگر جب اس کی نظر پنجرے پر پڑتی تو اسے رونا آ جاتا تھا۔ ہاں تو بچوں، اب پوچھو کہ کبوتر پر کیا گزری۔ وہ اڑتا اڑتا آم کے باغ میں پہنچا۔ کچھ دن تو طوطے سے ملاقات رہی، دونوں ادھر ادھر پھدکتے رہے مگر طوطے نے جلد ہی آنکھیں پھیر لیں۔ برسات آتے ہی وہ اپنے غول کے ساتھ پنڈی سے ہری پور چلا گیا۔ اسے مکئی کے دانے کترنے کا شوق تھا اور کبوتر کو کوئی ایسا شوق نہ تھا۔ کبوتر دن بھر دانا چگتا، وہیں اس کی 2 کبوتروں سے دوستی ہوئی، مگر ایک کبوتر مسلسل اپنی چونچ سے اپنا پیٹ کھچلاتا رہتا تھا۔ کبوتر کو یہ بات بالکل اچھی نہ لگی۔ کبوتر ایک صبح تالاب کنارے بیٹھا تھا کہ ایک چھوٹی سی مچھلی اس سے باتیں کرنے لگی۔ کبوتر کو یہ مچھلی اچھی لگی۔ مچھلی دوستی کرنے کے بعد چاہتی تھی کہ کبوتر پانی کی لہروں میں اتر کر چھپن چھپائی کھیل سکے۔ بیچارہ کبوتر کیا کرتا، وہ کیسے یہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ خیر تالاب کنارے چند دن تو یہ میل جول رہا، پھر کبوتر خود ہی اکتا گیا۔ کبوتر نے دیکھا کہ شام ڈھلے ساری چڑیاں اپنے اپنے بسیروں کو چلی جاتی ہیں۔ کبوتر تو خاصی رات تک اپنے پنجرے میں جاگا کرتا تھا، کبھی ٹی وی پر فلم دیکھتا تھا، کبھی رات گئے تک گھر میں مہمان آتے رہتے تھے۔ پارسا کے ابا بھی دیر تک کتابیں پڑھتے تھے۔ جب پارسا ساری بتیاں بند کرتی تھی تب وہ سوتا تھا۔ کبوتر کا مغرب کے بعد مکمل خاموشی سے بہت دل گھبرانے لگا۔ کبوتر پھر پنڈی آیا اور ایوب پارک میں بڑے سے درخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ہرے بھرے لان میں پانی بھرا ہے اور وہاں چڑیوں کی بارات اتری ہے۔ وہ سب چہچہا رہی ہیں اور پانی اچھال اچھال کر کھیل رہی ہیں۔ کبوتر بھی جا ان میں شامل ہوا۔ وہ سب اچانک اڑ گئیں۔ کبوتر کو بھوک ستانے لگی۔ اس نے وہی کیڑے مکوڑے کھانے کی کوشش کی مگر وہ کھا نہ سکا۔ اسے میٹھی میٹھی ناشپاتی یاد آ گئی۔ وہ بہت زیادہ بھوکا تھا، لہٰذا اس نے کھانا بدمزہ لگتے ہوئے بھی تھوڑا بہت کھا لیا۔ اگلا دن ہوا تو کبوتر بیمار ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا اور وہ بہت مشکل سے اڑ سکتا تھا۔ وہ اڑتا اڑتا اسلام آباد پہنچ گیا اور ایک نمائش میں ایک سرکس کے اونچے مینار پر پہنچ گیا۔ مینار کے کنارے سے سرکس کے شامیانے کے موٹے رسے بندھے ہوئے تھے۔ شاید شامیانے کے اندر مچھر جمع ہو گئے تھے، اس لیے سرکس والوں نے مچھر مارنے کا اسپرے کروایا تاکہ شام کو اچھا فنکشن ہو سکے۔ کبوتر کو بیٹھے بیٹھے اچانک ایسی تیز بدبو آئی کہ سر چکرا گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ مینار سے نیچے گر پڑا۔ 2 چھوٹے لڑکے احمد اور اسد شیر کے پنجرے کے پاس کھڑے تھے۔ احمد نے کبوتر کو پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر میں کبوتر کو ہوش آیا، وہ کسمسایا۔ اس نے غصے میں آ کر احمد کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ خیر یہ تو اچھا ہوا، احمد گھبرا گیا اور کبوتر اڑ گیا، مگر اب اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کبوتر پنڈی میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ ایک رات زور کی بجلی کڑکی اور چمک سے بارش جو ہوئی تو کبوتر رو پڑا۔ کبوتر کو آزاد گھومنا پھرنا اور نئی زندگی اچھی تو لگی تھی، مگر جانے کیوں اسے اپنا پنجرا بار بار یاد آتا تھا۔ وہ پارسا کا خیال آتے ہی رونے لگا۔ کبوتر کو پارسا کا چمکارنا، ہنسنا اور سر سہلانا یاد آنے لگا۔ پھر ایک دن کبوتر نے نیند میں دیکھا کہ پارسا کبھی پنجرا بن جاتی ہے اور کبھی اس کا پنجرا پارسا بن جاتا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اف اللہ، یہ دوستی اور پیار کا پنجرا بھی کیا چیز ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ کبوتر نے پر تولے تیزی سے اڑا اور پارسا کے کمرے کی کھڑکی پر جا بیٹھا۔ پارسا نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کے لیے بڑا سا نیا پنجرا بنوا دیا۔ اب کبوتر گھنٹے 2 گھنٹے باغ کی سیر کے لیے بھی جاتا تھا اور پارسا کے کندھے اور ہاتھ پر بھی بیٹھتا تھا۔ پیارے بچوں، پارسا اور کبوتر میں پھر سے پکی دوستی ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔